فضیلت الشیخ مفتی اختر اکاڑوی۔ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ جو رات ہے یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے؟ اس کے بارے میں کچھ نشانیاں احادیث کے اندر آئی ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے اس کے دن، اگلے دن رات کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعائیں نہیں ہوتی، کرنیں نہیں ہوتی، ایسے ہوتا ہے جیسے ایک تھال ہے، بالکل اس کی شعائیں ختم ہوتی، شعائیں نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ رات کو چاند جب طلوع ہوتا ہے تو چاند کی جو ہے فرمایا کہ اس کی بھی کرنیں نہیں ہوتی ہیں۔ اور تیسری نشانی جو اس کی رسول اللہ نے بیان کی، صحیح ابن خزیمہ کے اندر موجود ہے، فرمایا رات معتدل ہوتی ہے، موسم نہ زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے نہ زیادہ گرم ہوتا ہے، درمیانہ موسم اس رات ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ نشانیاں جو حدیث کے اندر آئی ہیں، لیکن یہ نشانیاں اس رات کے گزرنے کے بعد کی ہیں دو، ایک ہے درمیان کی۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اس رات کے اندر ہی محنت کرنی چاہیے اور عبادت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ لیلۃ القدر کی رات کون سی دعا مانگنی چاہیے، کون سی دعا کرنی چاہیے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ سے پوچھا، اللہ کے نبی اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں پھر اللہ سے کون سی دعا مانگوں؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھ سے درگزر فرما، مجھے معاف کر دے۔ تو ہمیں بھی طاق راتوں کے اندر اس دعا کو کثرت سے پڑھنا چاہیے اور اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے؟ یہ ایک عظیم الشان رات ہے جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اکیلی لیلۃ القدر کی عبادت ہی 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، اللہ رب العزت اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے اگر رمضان کی راتوں میں پچھلی جو ہیں کسی سے سستی ہو گئی، وہ قیام نہیں کر سکا، اس قدر اس کا اہتمام نہیں کر سکا، تو یہ اس کے لیے بہت قیمتی موقع ہے، غنیمت ہے کہ آخری 5 راتوں کے اندر، طاق راتوں کے اندر وہ قیام کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح، اس رات کے اندر اللہ کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، جبریل امین اترتے ہیں۔ فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک یہ رات سلامتی ہی سلامتی والی رات ہے۔ اس رات کے اندر تقدیر کے فیصلے جو ہیں وہ اللہ رب العزت 1 سال کے جو ہے وہ زمین پر نازل فرماتا ہے، ان کو نافذ کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات کے اندر ہر محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ جتنے بھی سال کے اندر کسی نے مرنا ہے، زندہ ہونا ہے، پیدا ہونا ہے، رزق کس نے کیا کھانا ہے، کتنا کسی کا رزق ہے، وہ سارا اللہ رب العزت لوح محفوظ سے اپنے فرشتوں کے ذریعے زمین پر اس کو نازل فرماتے ہیں۔ تو بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کی جو ہے اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہمیں آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، محنت کرتے تھے، ایقظ اہلہ، اور خود بھی شد مئزرہ، اپنی کمر کو کس لیتے اور اس رات کو محنت کرتے، عبادت کرتے، زیادہ سے زیادہ جاگتے اس رات کو۔ تو ہمیں بھی ان راتوں کو جاگ کے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، تاکہ اگر رمضان کے پچھلے دنوں میں ہم سے جو قیام میں دوسری چیزوں میں سستی ہو گئی، اللہ رب العزت کی طرف سے اس پیکج میں ہم ان کو پورا کر سکیں۔ اسلامی تعلیمات کو پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔